بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تم صرف ایک کام کر سکتے ہو مائک، کہ امریکہ اور اس کے دوستوں کو عراق میں کام مہیا کرتے جاؤ۔ یاد رکھو، جتنی دیر یہ لوگ مڈل ایسٹ میں موجود رہیں گے یہاں بے چینی رہے گی۔ ہم انہیں اور عربوں کو آپس میں مصروف رکھیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں ہم اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں آپس میں الجھاتے رہو، ایسے حالات پیدا کرتے رہو کہ امریکہ کے لیے خطرات بڑھتے رہیں اور وہ ویتنام کی طرح عراق کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ شمون نے کہا، میں ایسا ہی کر رہا ہوں سر، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ جتنے بھی عراق میں کوورٹ آپریشنز چل رہے ہیں ان سب پر میری نظر ہے، زیادہ تر میری نگرانی ہی میں چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کی ہدایت پر پینٹاگون کو لاعلم رکھ کر اور لینگلے کو لاعلم رکھ کر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی میں اس ملک کے مکاتب فکر کو آپس میں ٹکرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کرنل مائک نے اپنی کارگزاری پیش کی۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایک گولی چلائے بغیر آدھی لڑائی جیت جائیں گے مائک، شمون نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا سر۔ ان لوگوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کچھ ڈالر، شراب یا پھر عورت، اور ہمارے لیے ان تینوں کی فراہمی میں کیا مشکل ہے؟ بس آپ دیکھتے جائیے، مجھے آپ کا آشیرواد حاصل رہے تو میں ماضی کی طرح آپ کو بہترین نتائج دیتا رہوں گا۔ شمون نے گفتگو کے آخری مراحل پر وہ چھوٹا سا بریف کیس جو وہ اپنے ساتھ اس کمرے میں لے کر آیا تھا کھولا اور اس میں سے ایک نقشہ نکال کر میز پر بچھا دیا۔ نقشے پر منتخب جگہ کو پن پوائنٹ کر دیا تھا۔ یہ وہ حساس مقامات تھے جن میں گڑبڑ پھیلا کر مائک اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ ایک کے بعد ایک کر کے اس نے 10 ایسے حساس مقامات کی نشاندہی کی اور مائک سے کہا کہ وہ انہیں نوٹ کرے۔ مائک کو کبھی اس بات کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے اپنے پاس لکھے۔ اس کا دماغ ہی کمپیوٹر تھا۔ ایک مرتبہ اس کمپیوٹر کی اسکرین پر جو تصویر یا لفظ نقش ہو جاتا وہ پھر اس میں محفوظ ہو جاتا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے نوٹ کر لیا، مائک نے بڑے تیقن سے کہا۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ دوسری مرتبہ مائک نے شمون کے لیے گرم کافی منگوائی۔ دونوں چند منٹ تک آپس میں گپ شپ کرتے رہے۔ جس طرح شمون چپ چاپ یہاں آیا تھا اسی طرح خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کی روانگی کے تھوڑی ہی دیر بعد کرنل مائک بھی کانٹیننٹل ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اس کو دوبارہ اپنے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنا چھوٹا سا بیگ اس نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جس شخص کے لیے اس نے کمرہ بک کرایا تھا اسی نے اب اس کمرے کے چارجز بھی ادا کرنے تھے۔ مائک کا کام اتنا ہی تھا جو مکمل ہو چکا تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ پیدل چلتا ہوا ہوٹل سے 3 سرکل کی طرف آ گیا۔ یہاں سے ٹیکسی لے کر وہ عمان اولڈ سٹی میں چلا گیا۔ یہاں مارکیٹ میں گھوم پھر کر اس نے کچھ دکانوں سے خریداری کی اور اس ایجنٹ تک پہنچا جو ان کے لیے BMW کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ تم کب سے عراق آتے رہے ہو؟ کرنل مائک نے اسے آہستہ آہستہ کریدنا شروع کر دیا تھا۔ پچھلے 15 سال سے میرا یہی بزنس ہے، ابو صالح نے جواب دیا۔ آج کل تو بہت لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ کرنل مائک نے اسے اگلا سوال کیا۔ ظاہر ہے لوگ بیچارے مجبور ہیں، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں، فکر مند تو رہتے ہی ہیں۔ کس طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں؟ کرنل مائک نے اچانک ہی پہلو بدل کر سوال کیا تو جہاں دیدہ ڈرائیور ابو صالح چونکا۔ بہرحال عربی زبان بولنے کے باوجود وہ یہ بات سمجھ رہا تھا، کرنل مائک ایک انگریز ہے، گو کہ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہی لوگ آتے جاتے ہیں جن کے رشتہ دار عراق میں ہیں یا جو عراق میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ابو صالح کے جواب سے کرنل مائک نے اندازہ کر لیا کہ اس کا مخاطب خاصا ہوشیار آدمی ہے اور ممکن ہے وہ اس کی توقعات پر اس طرح پورا نہ اتر سکے جس کی وہ اس سے خواہش کر رہا تھا۔ کرنل مائک نے اس کے بعد اس سے عراق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور وہ ایک متجسس انسان کی طرح اس سے امریکیوں کے متعلق لوگوں کی رائے پوچھتا رہا۔ اس معاملے میں ابو صالح اپنے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کھل کر بتا دیا کہ لوگ امریکہ کے قبضے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ رات کرنل مائک نے اسی گھر میں بسر کی اور الصبح وہ اذان کی آواز کے ساتھ BMW میں بیٹھ کر اردن کی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کے قریباً 8 بج رہے تھے جب وہ اردن کی سرحد پر پہنچے۔ یہاں کرنل مائک نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور خود امیگریشن آفس میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی کلیئرنس لے کر باہر آ گیا۔ ابو صالح اسے تائید ایزدی سمجھ رہا تھا، کیونکہ اگر یہاں معمول کے مطابق ساری کارروائی سے گزرتا تو اسے یہاں کم از کم 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا، جس کے بعد اس کی باری آتی
معلوم ہوتا ہے یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ ابو صالح نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے اور برٹش کونسل سے مجھے کچھ دعائیں بھی مل جاتی ہیں، کرنل مائک نے جواب دیا، جس سے ابو صالح کو پہلی مرتبہ علم ہوا کہ وہ برٹش ایمبیسی کا ملازم ہے۔ اردن کی سرحد سے گزر کر سرحد کے آخری پوائنٹ پر اس نے اصول کے مطابق اپنی گاڑی کو بریک لگایا۔ ایک نوجوان قریب آیا جس نے کرنل مائک کے چہرے کو دیکھتے ہی ابو صالح کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، اور اب وہ لوگ اور لمبی قطار میں لگ گئے تھے۔ گاڑیوں کی یہ ایک لمبی قطار تھی جو عراق میں داخل ہو رہی تھی۔ کرنل مائک نے عراق میں داخل ہوتے ہی اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اطمینان سے ان سب گاڑیوں سے اپنی گاڑی نکال کر آگے لے جائے۔ ایک طرف کھڑے امریکی فوجیوں نے اس کی اس گستاخانہ حرکت کا نوٹس لیتے ہوئے اپنی بندوق سیدھی کی، اور وہ بی ایم ڈبلیو کے نزدیک آئے تو کرنل مائک کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کی طرف سے مخصوص اشارہ ملنے پر دوسری طرف ہٹ گئے۔ ابو صالح تیزی سے گاڑی بڑھا کر آگے لے گیا۔ اب وہ عراقی سرحد میں داخل ہو گئے تھے۔ معمول کے مطابق جو فاصلہ اس نے آدھے گھنٹے میں طے کرنا تھا وہ 4-5 گھنٹے میں طے کر کے المنصور کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں پہنچ کر سفارتی انکلیو کے نزدیک کرنل مائک اتر گیا۔ میں آپ کو ایمبیسی تک چھوڑاتا ہوں، ابو صالح نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس میں یہاں میرا گھر نزدیک ہی ہے، پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا، خدا حافظ۔ کرنل مائک نے اس کی مکمل بات سنے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے ابو صالح کو طے شدہ معاوضے سے زیادہ ڈالر ادا کیے تھے، اور ابو صالح کے لیے بھی یہ کچھ کافی تھا۔ اس نے مسکرا کر اور قدرے جھک کر کرنل مائک کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی خدمت کے لیے اسے یاد رکھنے کی درخواست کی اور اپنا راستہ ناپا۔ تکریت امریکی فوج کے لیے لوہے کا وہ پہلا چنا ثابت ہوا تھا جو اب ان کے دانتوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ بغداد میں موجود امریکی فوجیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ تکریت میں انہیں عراق پر قبضے کے ابتدا ہی سے مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ یہ بات تو وہ جانتے تھے کہ یہ وہی علاقہ ہے جس سے صدام حسین کا تعلق ہے، لیکن انٹیلیجنس کی اطلاعات یہی تھیں کہ پورے عراق میں کہیں بھی ان کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور عراقی عوام ان کی راہوں میں پھول بچھائیں گے۔ لیکن یہاں پھول کانٹوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور امریکیوں کے قبضے کے دوسرے تیسرے روز ہی سے حملے شروع ہو چکے تھے۔ ان اچانک ہونے والے حملوں میں پہلے 8-10 امریکی فوجی مارے جا چکے تھے، جس کے بعد سے انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ امریکیوں نے ابھی تک تکریت کی مزاحمت کا اتنا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن 2-3 روز قبل ملنے والی اس اطلاع کے بعد کہ زرقاوی عراق میں موجود ہے، امریکی بہت محتاط ہو چکے تھے، اور تکریت ہی کیا، اب وہ جہاں کہیں بھی موجود تھے بہت چوکسی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ تکریت بغداد کا ایک قصباتی شہر تھا جہاں کی بیشتر آبادی ان قبائل پر مشتمل تھی جو اپنی خصوصی روایات کی وجہ سے پورے عراق میں بہادری کا ایک سمبل سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکیوں کو شہر میں داخل ہونے کی ابھی تک ہمت نہیں پڑی تھی، کیونکہ شہر کے داخلے کے ابتدائی مراحل ہی میں انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ یہی تھی کہ تکریت میں صدام حسین کے کچھ وفادار فوجی چھپے ہوئے ہیں، انہی کی طرف سے مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ مزاحمت صدام کے فوجیوں کی طرف سے نہیں، تکریت کے شہریوں کی طرف سے ہو رہی تھی، جو اپنی روایت کے مطابق اپنے علاقے میں غیر ملکی مداخلت کسی بھی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ دیہہ علی تکریت کے نواح میں واقع وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں اب بھی تکریت کے برعکس خالصتاً قبائلی زندگی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ گو کہ اس گاؤں کے مکانات تکریت کی طرح بہت پکے تھے، لیکن آج یہاں صورتحال اس لیے بھی کچھ زیادہ گھمبیر تھی کہ امریکیوں کی طرف سے تکریت کے شہریوں کو وارننگ دی گئی تھی کہ وہ سارا علاقہ خالی کر کے میدانوں میں جمع ہو جائیں، جو کہ ان لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تکریت کے تمام شہری اپنے گھروں سے باہر آ جائیں اور امریکی فوجی ان کے گھروں کی اور ان کی تلاشی لینے کے بعد انہیں گھروں کے اندر جانے کی اجازت دیں۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب میر علی کے سردار عباس کے گھر کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ عباس کل رات سے اس آہٹ کا منتظر تھا، اسے کسی کا انتظار تھا، شاید مہمان آ ہی گئے تھے۔ عباس بڑے محتاط قدموں سے خود چلتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ سامنے 2 خواتین اور 3 مرد موجود تھے جنہوں نے بڑے بڑے تھیلے اٹھا رکھے تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے بھی تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا، اور ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے یہ لوگ کسی دور کے گاؤں سے لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہوں۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बास ने मेहमानों की शक्ल पर नज़र पड़ते ही कहा। जवाबी सलामती के बाद अगला कोई सवाल करने से पहले अब्बास ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और मकान का बड़ा सा दरवाज़ा बंद कर लिया। मकान की ड्योढ़ी में अब्बास के दो रुकने खास अपने कंधों पर कलाशनकोव राइफलें लटकाए खड़े शायद उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे। आने वाले तमाम लोगों ने अपने चेहरे अपने सरों पर लिए हुए कपड़ों में छुपाए हुए थे और उन्होंने अपने चेहरों से वो नकाब उतारे। उनकी कमांड सालिहा कर रही थी और अब्बास से उसका तारुफ बगदाद में हो चुका था। सालिहा ने अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की और उसने उन थैलों की तरफ इशारा किया जो सामान की सूरत में उनके साथ मौजूद थे। अब्बास ने अपने साथियों की तरफ देखा जिन्होंने फुर्ती से वो थैले उठाए और कमरों में गायब हो गए। पांचों मेहमानों के साथ वो खुद एक बड़े कमरे में बैठ गया। यहां उनके लिए खाना पहले से तैयार था। थोड़ी देर बाद उसने कोने में रखा हुआ तेल से जलने वाला लैंप उठाया और कमरे के दरमियान में रखी हुई मेज पर लाकर रख दिया। अब वो हाथ से बना हुआ एक नक्शा मेज पर फैला रहा था। अब्बास ने सारी तैयारी 2 दिन से कर रखी थी। वो ये बात जानता था कि ये लोग किस लिए यहाँ आए हैं और अब उन्हें क्या करना है। उस ग्रुप की कमान सालिहा कर रही थी। अबू हसाम की पुरएतमाद साथी और करून ऊला की मुजाहिद मुसलमान लड़कियों का एक मुकम्मल रूप और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तरबियत याफ्ता सालिहा एक होशियार कमांडर की तरह अब्बास की बातें सुन रही थी। उसने अपनी नज़रें नक्शे पर ही गाड़ रखी थीं। सालिहा को जिंदगी में 5वीं मरतबा तिकरीत आने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन शहर और उसके गिरदोनवा में वाक़े देहातों की तफसीलात का ज़्यादा इल्म उसे ना था। अब्बास ने उसे बताया था कि उसके साथियों ने कहीं कहीं मोर्चाबंदी कर रखी है और वो किस किस मरहले पर आने वाली अफवाज को रोकेंगे। सालिहा ने नक्शे की तमाम जुजियात सुनने और समझने के बाद अपने साथियों और अब्बास को हिदायत देनी शुरू की। एक बहुत मोहतात सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कमांडर की तरह उन लोगों को बताया कि उन्हें कहाँ से अंदर आने वाली फौज पर घात लगानी है, किस रास्ते से फरार होना है और फरार होने के बाद मुतल्लका महफूज ठिकाने तक पहुंचने के लिए क्या तरीक़ा कार इख्तियार करना है। जिस अंदाज से वो बात कर रही थी उससे अब्बास कुछ लम्हों के लिए ये बात भूल गया कि उसकी मुखातिब एक मुसलमान खातून है। वो यही समझ रहा था कि जैसे बहुत तरबियत याफ्ता कमांडर से बात कर रहा हो। तुम्हारे 2 मकामी साथी और मेरा एक साथी इस मोर्चे में मेरे साथ होंगे। सालिहा ने अब्बास के बनाए हुए नक्शे पर एक खास जगह निशान लगाते हुए कहा। यह वो जगह थी जो अब्बास के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक सबसे गैर महफूज कही जा सकती थी, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों को बाएं तरफ एक आड़ मुयस्सर थी। बाकी तीनों अतराफ से ये इलाका बिल्कुल खाली था, लेकिन ये जगह ऐसी थी जहाँ वो घात लगाते तो अंदर आने वाली फौज को अचानक हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। लेकिन यहाँ तो मैं, अब्बास ने कुछ कहना चाहा। नहीं, सालिहा ने फैसला कुन लहजे में कहा, यहाँ मैं खुद मौजूद रहूंगी। अब्बास उसकी जुर्रत पर हैरान रह गया। उसने अंदाज़ा कर लिया था कि जिस एतमाद के साथ सालिहा बात कर रही है, इसके बाद उसे कुछ कहना सुनना ला हासिल है, और उसे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि सालिहा जो कुछ कहती है उसे कर गुजरने की हिम्मत भी रखती है। ठीक है, जैसे आपका हुक्म कमांडर। अब्बास ने एक बाअदब सिपाही की तरह सालिहा के सामने सर तस्लीम खम किया। मेरे ख्याल से हमें वक्त ज़ाया करने के बजाय अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अमरीकी सुबाजान होने से कुछ देर पहले ही यहाँ दाखिल होंगे ताकि सोए हुए लोगों पर शब खून मारें। सालिहा ने अपना खदशा जाहिर किया और राय पेश की। हाँ, मैं जानता हूँ कि इर्द गिर्द के देहात में उन्होंने ऐसी ही कार्रवाई की थी। वो अपने हमले का आगाज़ इसी तरह करते हैं। अब्बास ने सालिहा की हाँ में हाँ मिलाई। इससे कबल उन लोगों ने अपने ऊपर ली हुई चादरें एक तरफ फेंक दी थीं और अपने कंधों से लटकी क्लाशनकोवों को चेक करने लगे थे। अब्बास के साथ ही उन बड़े बड़े थैलों को खोलकर उनमें मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड थ्रोअर गैस और वो छोटे छोटे थैले जो उन्होंने पहले से उनमें इस्तेमाल होने वाले एम्यूनेशन के लिए तैयार कर रखे थे, कमरों से लेकर अब बाहर आ गए। सालिहा की हिदायत के मुताबिक उन लोगों ने उन्हें अपने जिस्मों से बांध लिया था। अब सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि सालिहा अब्बास के 2 साथियों और अपने अहमद के साथ मोर्चे की तरफ जा रही थी। यहाँ उन्होंने आने वाले फौजियों का इंतजार करना था। मोर्चे की तरफ उनकी रहनुमाई अब्बास का साथी कर रहा था, जो आगे आगे जा रहा था। बाकी लोग सालिहा की हिदायत के मुताबिक अपने अपने ठिकानों की तरफ जा रहे थे। उन तमाम लोगों को अब्बास ने अपने इर्द गिर्द के कुछ मकानों में छुपा रखा था और अब वो उन्हें सालिहा की हिदायत के मुताबिक उन मखसूस मकामात की तरफ रवाना कर रहा था।
یہاں پہنچ کر انہوں نے امریکی فوج کے استقبال کی تیاریاں کرنی تھیں۔ اس سے 3-4 روز پہلے مخصوص خفیہ راستوں سے تکریت اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اسلحہ پہنچا دیا گیا تھا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ یہ اسلحہ کہاں سے آیا تھا اور لانے والے کون تھے اور ان تک کیسے پہنچا؟ عباس یا اس کے کسی بھی ساتھی کو ان سوالات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ پیدائشی فوجی تھے۔ یہاں ہر گھر میں اسلحہ موجود تھا۔ انہیں اس مرحلے پر راکٹ لانچرز اور گرینیڈ پھینکنے والی گنز اور جس نوعیت کے اسلحے کی ضرورت تھی وہ صالحہ اور ابو حسام کے دوسرے مجاہدین کی طرف سے گزشتہ 3-4 روز میں مختلف اقساط میں ان تک پہنچایا گیا تھا۔ اب وہ لوگ رات کے اندھیرے میں سر جھکائے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں اس راستے پر گھات لگا کر بیٹھنا تھا جس راستے سے امریکن فوجیوں نے تکریت میں داخل ہونا تھا۔ داخلے کے مقامات کے پہلے آنے والے بہت سے گھر خالی کروا دیے گئے تھے۔ یہاں رہنے والوں کی بڑی تعداد کو ابو حسام اور عباس کے ساتھیوں نے محفوظ علاقے میں پہنچا دیا تھا اور اب وہاں ان کی جگہ مجاہدین نے سنبھال لی تھی۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ کر محتاط ہو کر بیٹھ گئے تھے اور اب ان کی نظریں اس راستے پر گڑی ہوئی تھیں جس راستے سے امریکیوں نے ان کی توقعات کے مطابق داخل ہونا تھا۔ رات سسکیاں لیتی ہوئی اپنے آخری پہر کی طرف رینگ رہی تھی جب اچانک ان کے کان ایک مخصوص آواز سے گونجنے لگے۔ یہ ان ہیلی کاپٹروں کی آواز تھی جو امریکیوں کے استعمال میں رہتے تھے اور جنہیں امریکن ہراول دستے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ابھی اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا لیکن ان ہیلی کاپٹروں میں موجود امریکن فوج کے او پی اندھیرے میں دیکھنے والی اینکیں لگائے ان کے سروں پر گھوم رہے تھے۔ اپنی دانست میں انہوں نے اس طرح ممکنہ مزاحمت کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی اور 3-4 منٹ تک تکریت پر 2-3 ہیلی کاپٹروں کو گھمانے اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد یہاں مزاحمت کے امکانات بظاہر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پیدل افواج کو سیف سگنل بھیج دیا تھا۔ تکریت کی مساجد میں فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی اور در و دیوار اللہ کی وحدانیت کا سرمدی نغمہ الاپ رہے تھے اور تکریت کے باسی اپنے گھروں سے نکل کر مساجد کا رخ کر رہے تھے۔ یہ امریکیوں کے لیے بڑا مناسب موقع تھا۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہاں کے لوگ بہت مذہبی ہیں اور اذان ہوتے ہی مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اب گھروں میں صرف عورتیں ہی تھیں اور یہ بہترین وقت تھا جب وہ گھروں میں گھس کر ان کی تلاشی لے سکتے تھے، مساجد کو گھیر کے مردوں کو وہاں محصور کر سکتے تھے۔ یہی وہ پلاننگ تھی جس پر امریکی فوجی عمل کرنے جا رہے تھے۔ عمل کا آغاز انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹروں سے ملنے والے سیف سگنل کے ساتھ شروع کر دیا تھا۔ امریکی فوجی اپنی بختر بند گاڑیوں میں بظاہر مطمئن انداز میں تکریت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے صالحہ کا مورچہ آتا تھا۔ جب حملہ آوروں کی سب سے پہلی گاڑی نزدیک پہنچی تو احمد کا ہاتھ بے ساختہ اپنے راکٹ لانچر کے ٹریگر کی طرف گیا، لیکن صالحہ نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا اور انہیں مخصوص اشارے سے سمجھایا کہ جب تک دوسری طرف سے فائر نہ ہو کوئی بھی فائر نہیں کرے گا۔ امریکی اطمینان سے گزرتے چلے گئے۔ اب 4-5 گاڑیاں گزرنے کے بعد ان کے پیدل دستے کے فوجی نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ عین ان لمحات میں جب امریکن فوجوں کے دستے کا آخری حصہ صالحہ کے مورچے کے سامنے سے گزر رہا تھا، صالحہ کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا جس نے عملاً بہت تربیت یافتہ امریکن فوجیوں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ حملہ ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا اور ابھی انہوں نے عراق میں بلٹ پروف جیکٹس پہننا شروع نہیں کی تھیں۔ پہلے ہی حلے میں تکریت آنے والے 8-10 فوجی ڈھیر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی احمد کے راکٹ لانچر نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انتہائی غیر محتاط انداز میں قریباً صالحہ کے منع کرنے کے باوجود اپنے مورچے سے باہر نکل کر اپنے ٹارگٹ کے نزدیک ہو کر اپنا نشانہ باندھنا شروع کیا۔ یکے بعد دیگرے عباس کے ساتھیوں اور احمد کی طرف سے فائر ہونے والے راکٹ لانچرز نے امریکیوں کی پہلی بختر بند گاڑیوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اس صورتحال نے امریکن فوجیوں کو خاصا پریشان کر دیا تھا، گو کہ انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی دفاعی پوزیشن اختیار کر لی تھی اور اپنے ہیلی کاپٹروں کو اپنے وائرلیس سیٹوں پر تکریت بلانا شروع کر دیا تھا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیا تھا۔ اس بات کا احساس صالحہ اور اس کے ساتھیوں کو بخوبی تھا کہ ان کے پاس اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ تھے، کیونکہ 15 یا 20 منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر ان کی مدد کے لیے آ جاتے، جو اس علاقے پر فوری بمباری شروع کر دیتے، جس سے ان سے زیادہ یہاں موجود بے گناہ عورتوں اور بچوں کی ہلاکتوں کا خدشہ تھا۔ اس کے ساتھ نزدیک ہی موجود فوج بھی یہاں پہنچ سکتی تھی
और दिन की रोशनी में उनके लिए बड़ा अच्छा निशाना भी बन सकती थी। 15-20 मिनट तक अमरीकी फौजियों की समझ में ना आ सका कि गोलियां किस तरफ से आ रही हैं। उनकी दानिस्त में तिकरीत के हर मकान से उन पर फायरिंग की जा रही थी। फायरिंग करने वाले कहाँ छुपे हुए थे इसका अंदाज़ा उन्हें अभी तक नहीं हुआ था, और वो कोने खुदरों में सर छुपाए मुख्तलिफ किस्म की आड़ लेकर अपने आप को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। सालेहा और उसके साथियों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अब उनके कानों में हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें आने लगी थीं, जो नीचे लगी हुई तेज़ रोशनियां फेंकते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि ये उनके सर पर पहुंच जाते, सालेहा के इशारे पर उसके साथी पहले से तयशुदा एक तरतीब के साथ अपने ठिकानों से निकले और तिकरीत की गलियों में भागते हुए उन मकामात की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगे जहां अब्बास ने उनके फरार के लिए इंतजामात कर रखे थे। अब्बास और उसके साथी, सालेहा और उसके साथी अगले 15-20 मिनट में अपने मखसूस मकामात पर पहुंचकर उस रास्ते से तिकरीत से निकल रहे थे, जो कि अमरीकियों के वहम व गुमान में भी ना था। ये सारा ऑपरेशन आधे घंटे में मुकम्मल हो चुका था। इस आधे घंटे में उन्होंने हमला आवरों के करीबन 20 फौजियों को मार डाला था, 3 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी थीं और एक टैंक उनका शिकार हो चुका था। अमरीकन तिकरीत के अंदर दाखिल होने की बजाय फौजी तरबियत के मुताबिक बाहर से घेरे में ले रहे थे। उनकी इमदादी अफवाज भी अब पहुंच चुकी थीं और उनका घेरा भी मुकम्मल हो चुका था। इसी असना में तिकरीत के शहरी भी ज़हनी तौर पर इस सूरत हाल के लिए तैयार हो चुके थे जिसका सामना उन्हें थोड़ी देर बाद करना था। उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अमरीकियों ने सुबह का उजाला फैलते ही तिकरीत पर धावा बोल दिया। कस्बे के हर गली, मोहल्ले, मार्केट में वो दंदनाते हुए घुस आए थे। हर घर का दरवाज़ा तोड़ते हुए वो अंदर दाखिल होकर मकानात की तलाशी ले रहे थे। लेकिन यहाँ था ही क्या, वो अपने साथियों की मौत पर शदीद गुस्से में दिखाई देते थे। वो किसी नौजवान या बुजुर्ग को पकड़कर मारते हुए घर से बाहर लाते और उनसे पूछते कि हमला आवर कहाँ गए हैं। उनका एक ही जवाब था कि हम किसी हमला आवर को नहीं जानते। अमरीकी हैरान थे कि तिकरीत वालों की तरफ से किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा था, और ये बात उनकी समझ से बालातर थी कि उन पर हमला करने वाले, उन्हें इतना शदीद नुकसान पहुंचाने वाले आखिर कहाँ चले गए हैं। उनको ज़मीन खा गई है या आसमान ने निगल लिया है। अभी तक उनको उस रास्ते का भी इल्म नहीं हुआ था जिस रास्ते से हमला करने वाले अफराद अपने मखसूस ठिकानों की तरफ निकले थे। अमरीकियों के लिए यह बात बड़ी परेशानी का बायस थी और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उन लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाए। उन्होंने तिकरीत के शहरियों को घरों के बाहर रेत के मैदानों में खड़ा करना शुरू कर दिया। उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी और उनके हाथ प्लास्टिक की स्ट्रिप से पीछे बांधने के बाद अपने पांव की ठोकरों पर रख लिया। वो तशद्दुद करते हुए उन लोगों से हमला आवरों के बारे में पूछ रहे थे। उनका एक ही जवाब था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। इस तरह के लोगों से अमरीकियों का वास्ता पहली मर्तबा पड़ा था। वो बगदाद के शहरियों से कुछ अलग थलग दिखाई दे रहे थे और वो इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक थे कि उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है या क्या सुलूक होने जा रहा है। अमरीकी काफ़ी देर इस बात की कोशिश करते रहे कि कोई तो उन्हें यह बताने पर तैयार हो जाए कि हमला आवर कौन थे और कहाँ चले गए। जब हर तरह की कोशिशों के बावजूद उन्हें नाकामी हुई तो उन्होंने अपनी दानिस्त में 15-20 मुश्तबा नौजवानों को पकड़कर उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी, उन्हें अपने ट्रकों में बिठाया और बख्तरबंद गाड़ियों के घेरे में लेकर अपने ठिकानों की तरफ चल दिए। फिलवक्त वो तिकरीत को खाली कर रहे थे। अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं थे कि तिकरीत के अंदर मोर्चे संभाल सकें, क्योंकि यहाँ कोई भी घर, कोई भी गली और सड़क उनके लिए महफूज नहीं थी। तिकरीत पर दहशतगर्दों का हमला अमरीकी फ़ौज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनके नज़दीक हर वो शख्स दहशतगर्द था जो उनके मकासद में रोड़े अटकाने की कोशिश करे। ये मकासद अच्छे हैं या बुरे, इसका फ़ैसला भी वो खुद ही करते थे। ये फ़ैसला करने का इख्तियार भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या जानते हैं, ये काबिज़ फ़ौज का मसला नहीं था। उन्हें हर सूरत यहाँ अपना इक़्तिदार मुस्तहकम करना था ताकि ज़ेरे ज़मीन बहते उस सयाल सोने पर काबिज़ हो सकें जिस पर एक अरसे से वो नज़रें गाड़े बैठे थे और जो अभी तक उनके कब्ज़े में नहीं आया था। तमाम हमला आवर तिकरीत से निकल चुके थे जब सुबह का उजाला फैलते ही अमरीकी फ़ौजी दनदनाते हुए तिकरीत में दाखिल हुए। उन्होंने एक एक घर, एक एक दुकान और हर उस मुमकिन जगह को जहां उनके ख्याल में दहशतगर्द छुपे हुए थे बुरी तरह से छान मारा था, लेकिन यहां से कुछ हाथ ना आया और ये बात उन्हें झुंझलाहट में मुब्तला करने के लिए काफ़ी थी। अमरीकन तिकरीत को मिसाल बनाना चाहते थे
ایک ایسی مثال جو ان کے دشمنوں کو یہ بات سمجھا سکے کہ مستقبل میں کبھی بھی وہ امریکیوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں۔ ابو حسام بھی اپنی دانست میں ایسی ہی مثال قائم کرنے جا رہا تھا۔ وہ امریکیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ عراقیوں کی مرضی کے بغیر ملک پر قابض نہیں ہو سکتے اور انہیں عراق سے جانا ہی پڑے گا، بھلے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ ابو نافع اور شعبان کے المنصور میں موجودگی سے حماد کو خاصا حوصلہ ہوا تھا۔ اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ موصل جائے، اپنی ماں، بہن، بھائیوں سے ملاقات کرے، لیکن حالات اس امر کے متقاضی تھے کہ وہ اطمینان سے یہاں بیٹھ کر انتظار کرتا رہے، اچھے وقت کا انتظار۔ ابھی وہ فی الوقت مائک کے رحم و کرم پر تھا، یا پھر ایک چھوٹی سی امید اس کے دماغ پر چھائے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے آخری کونے پر جلتی ہوئی موم بتی کی طرح جگمگانے لگتی تھی۔ اس کی بھولی بھٹکی سوچوں کو راہ دکھانے لگتی تھی کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ابو حسام اور اس کے ساتھی عراق پر اقتدار اعلیٰ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جب انہیں قابض فوجوں سے نجات مل جائے گی اور اپنی قسمت کے فیصلے خود کرنے لگیں گے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ یہ لڑائی کتنی لمبی ہوگی؟ انہیں اور کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا؟ ان سوالات کے جوابات ابھی حماد یا ابو حسام کے پاس نہیں تھے۔ انہیں تو اپنا کام کرنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح امریکی اپنا کام کر رہے تھے، اور حماد آج اس کام کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر کرنل مائک سے ملاقات کرنے جا رہا تھا۔ کرنل مائک کو حماد میں ایسی چیز ضرور دکھائی دے رہی تھی جس نے اس کی توجہ حماد کی طرف کچھ زیادہ ہی بڑھا دی تھی۔ حماد کا تعلق المنصور کی VIP سوسائٹی سے تھا۔ کرنل مائک یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر حماد اپنی طرح کے 5-10 اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائے تو سیاسی طور پر ان کی پوزیشن بغداد میں خاصی مستحکم ہو جائے گی۔ یہی وہ سوچ اور اس کے پس پردہ پلاننگ تھی جس کے تحت اس نے حماد کو پیغام دے کر آج اپنے پاس بلایا تھا۔ اس مرتبہ اس نے اپنی نشست میں حماد کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہوا تھا، اور اسے امید تھی کہ حماد کے لیے سرپرائز بہت ہی چونکا دینے والا اور خوش کن ثابت ہوگا۔ اس ملاقات سے ایک روز پہلے ہی ابو حسام نے بھی حماد سے ملاقات کی تھی، اور اس نے حماد کو تکریت اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی ان کوششوں سے آگاہ کیا تھا جس کا آغاز اس کے ساتھ ہی کر چکے تھے، اور اب وہ اس کے انجام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس لیے حماد کی شدید خواہش کے باوجود اسے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ بندوق پکڑ کر امریکن فوج کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کر دے۔ دیکھو میرے بیٹے، ہر فوجی کے لیے گولی چلانا لازم نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہیں، لڑائی کو تقویت پہنچاتے ہیں، فوج کو کمک مہیا کرتے ہیں، وہ بھی فوج ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تمہیں فی الوقت میری باتوں پر عمل کرنا ہے، اور تم یہ بات اپنے دل میں رکھنا کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو، اگر تمہیں اس میں کامیابی حاصل ہو گئی تو ہم آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ دشمنوں کی صفوں میں بیٹھ کر اپنوں کے لیے جہاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے میرے بچے، ابو حسام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے تمام ساتھی دشمن سے نبرد آزما ہوں اور میں یہاں ٹانگے پسارے سوتا رہوں۔ آخر اس ملک کا مجھ پر بھی تو کوئی حق ہے، میں بھی اسی زمین کا بیٹا ہوں۔ حماد خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تمہارا ہی نہیں، عراق کے ہر نوجوان کا مسئلہ ہے۔ ابھی عراق کی ماؤں کے خون میں وہ غیرت باقی ہے میرے بیٹے جو کسی بھی قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم سب امریکیوں سے لڑنا چاہتے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کتنے ہتھیار ہیں ہمارے پاس؟ اور اگر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو صدام کی فوج کے پاس کون سے ہتھیار نہیں تھے؟ پہلے کیسے دعوے کیے تھے اس نے، لیکن نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ہم بھیڑوں اور بکریوں کی طرح اپنے بیٹوں کو ذبح نہیں کروانا چاہتے میرے بچے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک طویل اور تھکا دینے والی لڑائی ہے۔ ممکن ہے ہم بہت جلد اس میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں جو ہمیں بظاہر حاصل کرنی چاہیے، لیکن ایک بات میرے دل کو مطمئن کرتی ہے کہ وہ معمولی مزاحمت جو ہم کر رہے ہیں کم از کم قابض فوجوں کے مستقبل کے عزائم کے راستے میں ایک دیوار ضرور بن جائے گی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ عراق پر قابض ہونے سے یہ لوگ مختلف ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ایک بڑے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہت آگے تک، ہمارے وہم و گمان سے بھی آگے تک۔ ان کے لیے ہمارا وجود ناقابل برداشت ہے۔ ہم ان کے خطرے میں بھلے ایسا سوچیں یا نہ سوچیں، ایسا کریں یا نہ کریں، لیکن یہ لوگ ہمیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لاشعور میں موجود خوف کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ان کے دلوں پر بیٹھی ہوئی دہشت کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ وہ دہشت اور خوف ہے جو انہیں ظلم پر آمادہ کرتا ہے
और ये लाओ लश्कर के साथ हम पर चढ़ दौड़ते हैं। हमाद, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों हज़ारों नौजवान फौरी तौर पर इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने ज़मीर और अल्लाह के हुजूर भी जवाबदेह होना है। यही वो गलती थी जो सद्दाम ने की, और हम उसे, मेरे बेटे, सिर्फ धमकियों से, सिर्फ जज्बाती बातें करने से, बुलंदो बांग दावे करने से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये जिल्लत जो हम पर मुसल्लत हो गई है, इसे हमने अगर अपने सर से उतारना है और अगर इससे निजात हासिल करनी है तो हमें हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने हमाद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है शेख, जो आपका हुक्म। बहरहाल मेरे दिल में ख्वाहिश ज़रूर मौजूद रहेगी कि मैं शर्जील, अहमद और दूसरे साथियों की तरह बाअमल मुजाहिद क्यों ना बन सका। हमाद ने जवाब दिया। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के मुतल्लिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।